دو صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، یعنی آپ دیتے ہیں ایک، اللہ لوٹاتا ہے 700 گنا۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کر۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان 2 صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا، اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں، اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکیں۔ وہ 2 صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی۔ بھائیو، اب وہ 2 صدقے سنیں جو میں نے وعدہ کیا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟
जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं, अल्लाह आपका पेट भरता है। जब आप किसी के घर में खाना भेजते हैं, अल्लाह आपके घर में रिज़्क भेजता है। जब आप किसी मजदूर को रोटी देते हैं, अल्लाह आपके रिज़्क में इतनी बरकत डालता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो भूखा है। मोहल्ले में कोई गरीब है, मस्जिद के बाहर कोई फकीर है, कोई मजदूर है जिसने दिन भर कुछ नहीं खाया। बस उस एक इंसान को खाना खिला दें, एक वक्त का खाना, रोटी हो या सालन सादा हो या पका हुआ, और अल्लाह की कसम उस दिन आपकी दुआ रद्द नहीं। दूसरा सदका, प्यासे को पानी पिलाना। ये सुने और दिल थाम कर सुन। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान फरमाया कि एक औरत थी जिसने बहुत गुनाह किए, लेकिन एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, जमीन चाट रहा था। उस औरत ने अपना मोजा उतारा, कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उस एक अमल की वजह से उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत मिली। तो भाइयों, किसी इंसान को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी प्यासे मजदूर को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी बच्चे की प्यास बुझाने पर अल्लाह क्या देगा? और सोचें, अगर आपने किसी मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दिया या किसी गरीब बस्ती में पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक वो पानी पिया जाएगा, जितने लोग पिएंगे उतनी बार आपके नामे अमाल में नेकी लिखी जाएगी। आप सोए होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप काम पर होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप खाना खा रहे होंगे, नेकी लिखी जाएगी। और ये नेकियां आपके रिज़्क में बरकत बनकर आती हैं, आपकी दुआओं को कबूल करवाती हैं, आपके घर की तंगी को कुशादगी में बदलती हैं। भाइयों, ये दो सदके हैं। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। न बड़ा माल चाहिए, न बैंक अकाउंट भरा होना चाहिए, बस एक सच्ची नियत चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए देना है। और जब नियत सच्ची हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह उस छोटे से अमल को इतना बड़ा कर देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये दो सदके कैसे करें, कब करें और क्या तरतीब रखें। सबसे पहली बात, ये सदका किसी खास दिन के साथ बांधा हुआ नहीं है, किसी खास वक्त की पाबंदी नहीं है, किसी खास मिकदार की शर्त नहीं है। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, फौरी कर दें, क्योंकि सदके का बेहतरीन वक्त वही है जब दिल में आए और अल्लाह का बंदा सामने। लेकिन एक वक्त सबसे अफजल है, सुबह का वक्त। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है या अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, दूसरा कहता है या अल्लाह रोकने वाले का माल तबाह कर दे। यानी सुबह का सदका पूरे दिन की बरकत का जरिया बनता है। सुबह किसी भूखे को खाना खिला दे और फिर देखें अल्लाह उस दिन आपके साथ क्या करता है। अब तरीका सुन। भूखे को खाना खिलाने का तरीका, घर से निकलते वक्त एक रोटी या खाने का डिब्बा साथ रख ले। रास्ते में कोई फकीर मिले, कोई मजदूर मिले, कोई बच्चा मिले जो भूखा लगे, उसे दे दे, बस इतना काफी। या फिर अपने मोहल्ले में कोई गरीब घराना तलाश करे और हफ्ते में एक बार उन्हें खाना भेजे, या मस्जिद के बाहर बैठे फकीरों को हर जुमे को खाना खिलाए। शक्ल कोई भी हो, मकसद एक है, किसी भूखे का पेट भरना। और नियत ये रखे, या अल्लाह मैं ये तेरी रजा के लिए दे रहा हूं, तू मेरे रिज़्क में बरकत डाल दे, मेरी दुआएं कबूल फरमा और मेरे घर को आबाद रख। प्यासे को पानी पिलाने का तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि घर के बाहर या दुकान के सामने एक मटका या घड़ा रख दें और हर रोज उसे पानी से भर। राह चलते लोग पिएंगे, मजदूर पिएंगे, बच्चे पिएंगे और हर घूंट पर आपको नेकी मिलती रहेगी। या फिर मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दें, एक बार लगाना है और जब तक वो कूलर चलेगा जितने लोग पानी पिएंगे सबकी नेकी आपको मिलती रहेगी। आप सोए होंगे, नेकी आ रही होगी, आप काम पर होंगे, नेकी आ रही होगी। और एक बात और, ये सदका कितना भी छोटा हो छुपा कर करे, दिखावे के लिए न करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुपा कर किया हुआ सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। यानी जितना छुपा कर देंगे उतना ज्यादा असर होगा, उतनी ज्यादा बरकत आएगी और उतनी ज्यादा दुआ कबूल होगी। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपने ये दो सदके किए उस दिन आसमान पर आपके लिए दुआ हो रही होती है, फरिश्ते आपके लिए मांग रहे होते हैं और अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाल रहा होता है। और ये आदत बना ले, कम अज कम 21 दिन मुसलसल करें। हर रोज कोई ना कोई भूखा तलाश करे, कोई ना कोई प्यासा तलाश करे और उसे दें। और फिर देखें
اللہ آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ لاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو تو اللہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھائیو، صدقہ دینا اللہ کو قرض دینا ہے، اور اللہ سے بہتر قرض واپس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 2 صدقے بتائے، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا، اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے، جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہو۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے دو، اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ زیادہ کما رہا ہے، ایک میں کم ہے، کم کما رہا ہے، اس پہ شکایت کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غریبی اور امیری کے فرق میں ہمارے نظام کی کوئی خرابی ہے، اسے درست کر دیں۔ نظام میں مواقع سب کے لیے برابر ہو رہی۔ اب یہ کام جو ہے بدقسمتی سے ماننا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی مولاد نام نہاد میں کہیں وہ نظام موجود ہے، کہیں دنیا نے کر کے دکھایا۔ میرا بچہ ہو، آپ کا بچہ، تعلیم ایک ہی ملے گی، ورنہ ایک امیر کا بچہ تو آگے نکل گیا، ایک غریب کا بچہ پیچھے رہ گیا، چاہے وہ ذہین تر ہے، اسے موقع ملتا تو شاید اس امیر کے بچے سے کہیں آگے نکل جائے۔ موقع نہیں، ان ساری چیزوں علاج سب کا ایک جیسا ہوگا۔ یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا، دنیا نے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک انتہا کو تو معاملہ چلا گیا تھا کمیونزم میں، لیکن بعد میں کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان ایک سنتھیسس ہوا۔ یہ میں نے بعض مواقع پر آپ کو بتایا ہے کہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو مارکس کا فلسفہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی گواہی موجود ہے، جس کا کہ میں نے بعض مواقع پر تذکرہ کیا۔ انسان جب سوچتا ہے تو ایک بات وہ ایک نظام اپنے ذہن سے اختراع کرتا ہے، اس نظام پر چلتا ہے تو اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی خرابی کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، تھیسس اینٹی تھیسس۔ اب یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں آپس میں، لیکن بالآخر ان میں صلح ہو جاتی ہے، یہ مل جاتے ہیں، سنتھیسس کوشش کرتے ہیں کہ دونوں کی بھلائیاں جمع کریے۔ لیکن چونکہ اب بھی یہ اگر یہ ہدایت خداوندی سے دور ہے تو کامل متوازن نظام نہیں بنے گا، کوئی نہ کوئی کھڑا رہ جائے۔ شہنشاہیت ختم ہوئی، جاگیرداری ختم ہوئی، بہرحال نوع انسانی کا ایک ترقی کی طرف قدم اٹھاتا۔ چاہے یہ بادشاہ ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے عیاشیاں ہیں، ان کی فوجیں کھڑی کر رکھی انہوں نے، وہ ذرا بولے تو صحیح، ذرا لگان دینے سے انکار تو کرے، اس کا جو ہے اس کا گھر بار جلا کے مذاق کرتے ہیں۔ کیا نظام؟ وہ نظام ختم ہوا جسے ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، آج بھی اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت آنا سے جمہوریت آ گئی، لیکن دولت کا نظام جو کر رہا تو اس جمہوریت سے کیپٹلزم پیدا ہو۔ پہلے جاگیردار لوگوں کے گردنوں پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے۔ کیپٹلزم کا رد عمل ہوا تو کمیونزم آ گیا۔ اب یہ بھی چونکہ انسانی ذہن کی پیداوار تھی، اس کے اندر بھی ایک بے تعدادی ہو گئی۔ ذاتی ملکیت کی نفی مطلق اہم خانہ بات۔ پہلے تو انتہائی بات یہ تھی کہ آپ کا گھر بھی کوئی اپنا ذاتی نہیں، آپ کے پاس سائیکل بھی کوئی ہے تو ذاتی نہیں، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، سب قومی ملکیت۔ بس کام کرو، ویج حاصل کر لو، روٹی کھاؤ۔ ہاں لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ ویجز کے اندر وہ فرق نہیں تھا کہ جو مغربی ممالک میں ہے، 1 to 30 بس اتنی ریشو تھی۔ بہرحال تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سے ناانصافی ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے اور ان دولت مندوں کے پاس دولت ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صدقہ کرتے ہیں جو ان کے پاس زائد مال ہے۔ فضول، فضول کا مطلب وہ نہیں کہ جو اردو میں ہم فضول کو کہتے ہیں بیکار سے، نہیں، زائد ضرورت۔ فضل، فضل کے میں نے کئی مرتبہ ماں نے بیان کی، فضل کسے کہتے ہیں؟ بلا استحقاق جو چیز ملی، ایک مزدور آپ نے رکھا ہے، 100 روپے شام کو دہاڑی طے ہے، اب دن میں آپ نے دیکھا کہ ایک فلاں مزدور ہے، وہ بڑی ہی تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اسے آپ نے شام کو 100 کے بجائے 110 دے دیے، تو یہ 10 ہے فضل ہے، وہ استحقاق اس کا نہیں، وہ مانگ نہیں سکتا، ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، یہ سب۔ تو جو بھی اللہ نے ضرورت سے زائد ان کو دے رکھا ہے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے، قال، حضور نے فرمایا، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے
ایسی چیزیں نہیں مقرر کر دی ہیں کہ جن سے آپ صدقہ دیں. یعنی تمہارے لیے بھی راستہ اللہ نے کھول رکھا. وہ صدقہ کیا ہے؟ ان بکل تسبیحۃ صدقہ. ایک مرتبہ بھی تسبیح کرو گے، سبحان اللہ کہو گے، جتنی مرتبہ کہو گے اتنا ہی صدقہ. وکل تکبیرۃ صدقۃ. جتنی مرتبہ اللہ اکبر کہو گے تمہیں سب کو مل جائے گا. یہ صدقہ کی بات ہے. وکل تحمیدۃ صدقۃ. ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا حمد اللہ کے لیے صدقہ. وکل تحلیلۃ صدقۃ. اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ. وامر بالمعروف صدقۃ. نیکی کا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا. ایک آپ کی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ حکم بھی ہو سکتا ہے. جہاں اختیار ہے وہاں حکم دینا ہوگا. آپ اپنے گھر کے اندر طاقت کے ساتھ بھی نیکی کا نفاذ کر سکتے. ایک بچہ ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسے آپ مار سکتے، سزا دے سکتے. وہ مغربی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں. بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، بچوں کو روک ٹوک نہ کرو. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچے میں اگر شرم ہے، حیا ہے، جھجک ہے، اس میں پوری حدیث ہم پڑھ چکے. وہ تو اس کی شخصیت کے صحت مند طور پر ارتقا پانے کا ذریعہ بنے. تو اس میں فرمایا گیا کہ نیکی کا اگر آپ کہیں آپ کا اختیار ہے تو حکمت، اختیار نہیں ہے تو مشورہ، نصیحت، نیکی کی بات بتاؤ. وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ. اور کسی برائی سے روکنا زبان سے یا ہاتھ سے. مَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے روکے. اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہوں زبان سے روکے. اگر حالات ایسے ہوں کہ زبان پر بھی پیرے بیٹھ گئے ہوں اور حق بات کہنے پر زبانیں کھینچی جا رہی ہوں الگ، تو کم سے کم دل سے نفرت. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر دل میں نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو دیکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہے، تو دل میں اس سے نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی طبیعت میں گھٹن بھی پیدا نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن کیا ہے؟ اگر یہ بھی نہیں ہوتا پھر ایمان نہیں ہے. ذالک اضعف الایمان. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. وفی بر احدکم بر احدکم صدقہ. تم میں سے کسی کا اپنی بیوی سے ہمدستری کرنا بھی صدقہ. یہ بات آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. یہ تواضع حیوانی تقاضا ہے، نفسانی تقاضا ہے. صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایاتی احدنا شہوتہ، کیا ایک شخص اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے، اپنی شہوت کا تقاضا پورا کر رہا ہے، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ، تو کیا اس میں اس کے لیے اجر ہوگا؟ جو خالص حیوانی تقاضا، بشری تقاضا کہہ لیں، حیوانی تقاضا کہہ لیں، اس میں بھی اجر ہے. قال، آپ نے فرمایا ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر. تم نے کبھی سوچا اگر وہ یہی کام حرام راستے سے کرتا تو کوئی گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اس پر سزا واجب ہوتی ہے نہیں؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. اسی طرح جب وہ ایک کام حلال طریقے سے کر رہا ہے، جائز طریقے سے کر رہا ہے، وہی جو میں نے شروع میں عرض کی، دنیا کو دین کے تابع کر دو، بس ایک ہے. اب آپ کی پوری دنیا داری جو ہے وہ بھی دینداری ہے. آپ کی کسب معاش کی جدوجہد عبادت. بیوی کا حق ادا کرنا عبادت ہے. اپنے نفس کا حق ادا کرنا، چاہے وہ نفس جو ہے وہ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے تو حلال نفس دینا اس کو، یہ بھی آپ پر حق ہے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا. تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہے، اور تمہارے وزٹر غور زیارت کرنے والے جو آئے ملنے کے لیے ان کا بھی تم پر حق. رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا ہے اس حدیث. اب دوسری حدیث پر آئیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے یہی حقیقت ایک دوسرے بات کیا. دین ایک حقیقت واحدہ ہے، اس کو ادھر سے دیکھ لے ادھر سے دیکھ لے. جیسے فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے، جس بازار سے جائیں گے گھنٹہ گھر بن جائے. ایک لفظ عبادت میں بھی پورا دین جو ہے موجود ہے، ایک لفظ توحید میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ شہادت میں پورا دین موجود ہے، ایک لفظ اقامت میں پورا دین موجود ہے. اقامت دین، شہادت علی الناس، عبادت رب، یہ پورے دین کی تعبیر ایک اینگل سے. اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، انسانوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. کل یوم تطلع فی شمس، ہر روز جس میں کہ سورج طلوع ہو. آپ کے کتنے جوڑ ہیں جس کے
آپ کو معلوم ہے کوئی ایک جوڑ بھی لاک ہو جائے, اس میں حرکت نہ رہے, تو آپ کے ہینڈی کیپ کتنا ہو جائے گا. بڑے جوڑوں کا معاملہ بڑا ہے, چھوٹے جوڑوں کا بھی ہے. اگر یہ جوڑ صحیح سالم کام کر رہا ہے تو آپ پر شکر واجب ہے, اور اس شکر کی شکل صدقہ ہے. اب وہ صدقہ کی تفصیل پہلے آ گئی ہے. صدقہ صرف مالی خیرات کو نہیں کہتے, صدقہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ بھی صدقہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, یہ بھی صدقہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ بھی صدقہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ بھی صدقہ. نیکی کی بات کسی سے کہنا, یہ بھی صدقہ. بدی سے کسی کو باز دینے کی تلقین کرنا یا حکم دینا, یہ بھی صدقہ. یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری بھی صدقہ. تو صدقے کی وہ پوری تفسیر تک کی حدیث میں آتی. اب اس کی جو وسعت ہے, انسان کے ہر جوڑ پر روزانہ جس روز بھی سورج طلوع ہو گیا ہے اس پر صدقہ واجب. تعدل بین الاثنین صدقہ. اب یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے سب کی بات. اگر دو افراد کے درمیان تم انصاف کرو, کوئی جھگڑا ہے, کوئی اختلاف ہے, تمہیں ثالث بنایا گیا ہے, یا تم بھی ایسی حیثیت پر فائز ہو کہ تم ان کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں, تو اختیار تمہیں حاصل ہو, تو دو اشخاص کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهَا عَلَيْهَا فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. اور کسی شخص کو اگر تم سواری پر سوار ہونے میں مدد دو, کوئی شخص گھوڑے پہ چڑھنا چاہ رہا ہے, تھوڑا سا سہارا اسے مطلوب ہے, بہت ماہر گھوڑ سوار نہیں ہے, تو سلام مار کر سوار ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ کوئی مال اس کا ہے, وہ اسے پکڑا دیتے ہو, پھر لو بھائی کوئی اونٹ پر سوار ہو گیا ہے, اس کا مال اس کو تو پکڑا دے, یہ بھی کرتا ہے. قال, اور فرمایا مزید, والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, کلمہ طیبہ اچھی بات. قرآن مجید میں آیا, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کلمہ طیبہ اصطلاحی معنی میں تو ہم جو پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کلمہ طیبہ ہے, لیکن یہ عام ہے, اچھی بات, بھلی بات, نیکی کی بات, ادائیگی حقوق کی تلقین, یہ سب جو ہے کیا ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, یہ بھی صدقہ ہے. وکل خطوۃ تمشیها الی الصلاۃ صدقۃ, ہر قدم جس سے تم چل رہے ہو جبکہ نماز کے لیے جا رہے ہو, جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی, یہ بھی صدقہ ہے. ہر قدم پر صدقہ, ہر قدم پر نیکی. وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ, اور اگر تم راستے سے کوئی اذیت بخش چیز ہٹا دو, یہ بھی صدقہ. راستے پر چلتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ اینٹ پڑی ہے, کوئی ٹھوکر کھا جائے گا, ہٹا کر اس کو ایک طرف کر دیا. روشے ہے, موزی ہے, کوئی کانٹوں والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, ہٹا دو. تو گویا کہ دیکھیے ایک ہی لفظ صدقہ میں آج ہم نے دیکھا ہے, ایک لفظ صدقہ میں پورے دین کی تعبیر, ایک لفظ عبادت میں پورے دین کی تعبیر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تفلحون. اے لوگوں, اپنے اس رب کی عبادت اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, تم سے جو پہلے ہو گزرے ان کو بھی پیدا کیا, تاکہ تم فلاح پاؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. تو ایک لفظ ہے عبادت, ایک لفظ اسلام, وہی بات آ جائے گی. ایک لفظ ایمان, اس کے حوالے سے سب کچھ آ جائے گا. ایمان میں عمل بھی ثابت ہے. برا عمل جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے, اچھا ایمان, اچھا عمل وہ ایمان کا ثمرہ ہے, اس کا پھل ہے. یہ حدیث جو ہے اس کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے. ہم چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. یہ بھی اصل میں ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں, جنہیں جوامع الکلم سے تعبیر کیا ہے. خود اوتی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے جامع کلمات تھا, چند لفظوں میں معانی کا, ہدایت کا, حکمت کا سمندر بن جاتا. البر حسن الخلق. اب نیکی کیا ہے؟ دیکھیے نیکی ہمیں معلوم ہے, نماز نیکی ہے, روزہ نیکی ہے, زکوٰۃ نیکی ہے, حج نیکی ہے, عمرہ نیکی ہے. یہاں ایک اور تعبیر آ رہی ہے البر حسن الخلق, اچھا اخلاق. صدقہ کے حوالے سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, تبسم کا فی وجہ اخیک صدقۃ. تمہارا کوئی عزیز دوست بھائی تم سے ملنے آیا ہے, تم متبسم چہرے کے ساتھ اس کا اگر استقبال کرتے ہو, اس کا بھی دل جو ہے تو اس کی طریقے سے. اور اگر آپ نے ابو سن قمطریرہ کی حیثیت سے بس وہ جیسے بعض لوگ ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو ایسے ہی کہ تھوڑا چھو جائے, بس اس سے زیادہ نہ ہو, تو انقباس پیدا ہو جاتا. آنے والے مقام میں آیا تبسم کا فی وجہ اخیک صدقۃ, اپنے بھائی کے سامنے تبسم کے ساتھ اس سے ملنا یہ بھی صدقہ.
والبر حسن خلق. اب دیکھیے یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا اہم درس ہے بر کی حقیقت. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ پوری ایک انسانی شخصیت کا حصہ ہے، پورا کردار مکمل ایک آیت. ان مختلف پہلوؤں سے انسان کے اندر اگر یہ کیفیات موجود ہے تو پھر وہ سچا نیک ہے، واقعی نیکوکار ہے، حقیقت میں تو صادق. اور یہی وہ ہے جس کو کہ متقی کہا جاتا ہے. تمہارے ذہنوں میں تقوی کا بھی کچھ اور ہی معیارات ہیں، کچھ ظواہر کے ساتھ، کچھ لباس، کچھ یہ، کچھ وضع قطع، اسی کے حوالے سے تم لوگوں کا تقوی ناپتے ہو. لیکن تقوی بدر حقیقت اس متوازن شخصیت والاسم ما حاق فی نفس. گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دین میں تشویش پیدا. اب اس کے پیچھے یہ سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ کے نیچے جیسے کہ بہت بڑا پودا جو ہے برف کا ہوتا ہے، نظر کو اوپر سے وہ ٹپ آف دی آئس برگ نظر آتا ہے اصل. لیکن یہ تو جہاز کا کیپٹن ہے جو ڈرتا ہے اس کو دیکھ کر کہ پتہ نہیں اس کا وقت کا نیچے جو ہے کتنا بڑا ہو گیا اور ذرا جہاز تک پائے جاتا ٹکراتے نہیں اور خوب چلیے. اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے. انسان میں نیکی جبلی طور پر موجود ہے. کیوں؟ وہ صرف حیوان نہیں ہے، اس میں روح ہے، ربانی بھی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ روح جو ہے نیکی سے اسے فرحت ہوتی، بدی سے اس میں ایک ضیق، تنگی، ایک تشویش، ایک انتشاق. یہ پورا فلسفہ اس کے پیچھے. اسی اعتبار سے اذا سرت کا، حسرت کا، وساعت کا، سیئت کا فانتمؤمنون. یہ فرمایا اگر تمہیں کوئی نیکی کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کرنے سے تمہیں خود بھی اندر سے دکھ ہو، تمہیں اچھا نہ لگے میں نے یہ کیا کیا، تو اس کا مطلب تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان ہے تو نیکی کو انڈورس کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. بلکہ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، زیادت ہم ایمان. اور اگر کوئی برا کام آپ کر رہے ہو تو وہ ایمان جو ہے اس میں کمی آتی ہے، اس کا نور جو ہے وہ مدم پڑتا ہے. والاسم ما حاق فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں تشویش پیدا ہو جائے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ وہ لوگوں کو معلوم ہو. اس میں ایک اور ووٹ آف کانفیڈنس ہے. ایک ووٹ آف کانفیڈنس انسان کی فطرت کے بارے میں کہ اس کے اندر نیکی ہے. ایک ووٹ آف کانفیڈنس پوری نوع انسانی کے بارے میں. معاشرہ بحثیت مجموعی صحیح حکم لگاتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے. اس کو جدید اسلام میں کہا جاتا ہے کلیکٹیو سب کانشیس مائنڈ. کلیکٹیو ہم میں سے ہر ایک کا ایک تحت شعور ہے، تحت شعور ہے، تحت شعور ہے. آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. ایک ہے پوری نوع انسانی کا ایک جیسا تحت شعور. یہ کلیکٹیو سب کانشیس. یہ کلیکٹیو سب کانشیس میں کیا ہے؟ یہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو ناپسند. جب آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ بات کسی کے علم میں آئے، اس کا مطلب یہ خراب ہے. یہ بھی در حقیقت ایک اعتماد ہے فطرت انسانی پر بحثیت مجموعی. ایک ہے فطرت انسانی انفرادی طور پر. الاسم ما حاق فی نفسک. گناہ وہ ہے جسے تمہارے اندر تشخیص کر اور جسے تم پسند نہ کرو کہ وہ لوگوں کے علم میں آئے. یہ گویا کہ اجتماعی طور پر انسان کی فطرت جو ہے اس کی تصدیق ہو. اسی حدیث کا ایک اور ورژن ہے وان آپ وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ. وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال تو آپ نے فرمایا جئت تسأل عن البر. اب یہ دیکھیے حضور جان چکے ہیں کہ یہ کیا پوچھنے آیا. ظاہر بات ہے کہ حضور کا معاملہ علم غیب کا ہے، غیبی طور پر آپ مطلع ہو جاتے ہیں. ویسے تو یہ کہ کچھ اندازہ صاحب نظر لوگ جو ہوتے ہیں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ذرا ہوشیار رہا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تمہارے دل میں جو ہے اسے کچھ نظر آ جاتا ہے. بہرحال یہ عید اللہ کا معاملہ ہے. تو حضور نے پوچھا، فرمایا جئت تسأل عن البر. کہ وابسہ تم آئے ہو مجھ سے بر کے بارے میں پوچھنے کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بلائی کیا ہے، نیکی کیا ہے. قلت نعم. میں نے اس کے دیا میں یہی دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا. فرمایا اب پھر دیکھیے وہی فطرت انسانی پر اعتماد
اس طبق قلبک اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. دل جو ہے وہ مسکن ہے روح کا. یہ جو 3 لیول ہے، نفس سب سے نیچے، روح سب سے اوپر، درمیان میں قلب. اگر اس قلب کا میلان نفس کی طرف ہو گیا، یہ سمجھیے یہ ٹھیک ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر نفس کی طرف ہو گیا پورے وجود کے اندر جو ہے نفسانیت خراب کر جائے گی، ظلمانیت تاریخی. اور اگر اس شیشے کا رخ جو ہے روح کی طرف ہو گیا تو پورے وجود کے اندر نورانیت. روح نور ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاً یہ جو ہے میں بیان کر چکا ہوں کہ بگ بینگ سے پہلے کی بات، بگ بینگ سے میٹیریل یونیورس کا آغاز ہوا، ورلڈ آف میٹر. یہ جو اممیٹیریل ورلڈ، ملائکہ اممیٹیریل، ارواح انسانیہ اممیٹیریل، روح جو ہے doesn't belong to the world of matter. ہمارا جسم جو ہے، ہمارا حیوانی وجود ورلڈ آف میٹر سے متعلق، اور روح در حقیقت نور ہے. اور اسی میں جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے نور پیدا کیا، نور سے سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا. روح اسی نور ہی سے فرشتے پیدا کیے گئے، اسی نور ہی سے ارواح انسان پیدا کی، اور تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی. تمام انسانوں کی جو بھی آ چکے دنیا میں اور جو آنے والے ہیں قیامت تک، ان سب سے عہد لیا تھا اللہ نے. الست بربکم قالوا بلی، کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب اور آقا اور معبود؟ ہم سب نے کہا تھا بالکل آپ ہی. اب یہ عہد الست ہے جو لے کر ہم آئے ہیں دنیا. مجھے ایک مرتبہ ایک ابروہی صاحب نے ایک جملہ کسی فلسفے کا سنایا تھا، بہت گہرا جملہ. Had you not possessed me in the beginning, you would never have searched for me. یہ کہ لوگ خدا کی تلاش میں کوئی غاروں میں جاتا ہے، کوئی پہاڑوں کی گفاؤں میں جاتا ہے، وہ کہیں کچھ اور کرتا ہے، کیوں؟ اگر بنیاد ابتدا ہی میں تمہارا میرے ساتھ تعارف نہ ہوتا تو تم کبھی مجھے تلاش نہ کرتے. وہ تو اصل میں اس وقت سے واقفیت تو اس وقت سے، تعلق تو اس وقت سے، روح کی طاقت، وہ روح چاہتی تقرب، اللہ کا قرب، یہ اس کی جو ہے ارض ہے. اور یہ جو پردہ ہے ہائی میٹیریل ورلڈ کا، یہ روح پر بہت شاخ ہے. بشدو از نئے وہ حکایت میں تو یہ شکایت کر رہی ہے اور فراق میں ہے. اسی لیے موت کو ہمارے ہاں صوفیہ کے مثال کہا جاتا ہے. یہ فراقت روح جو ہے وہ اللہ سے اس مادی پردے کے بنا پر پردہ ہائی. تو فرمایا اس طرف سے قلبک اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. البر مطمئن الیہ النفس مطمئنت بہ النفس، نیکی وہی ہے جس سے جی کو، تمہارے جی کو اطمینان حاصل. یہ بات یہ بیان کرتے ہیں، خوشی حاصل ہے. اذا سرت کا حسبت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب نیکی سے خوشی ہو، بدی سے رنج ہو تو تم مومن. البر مطمئنت الیہ النفس مطمئن الیہ القلب، اور مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ دل. یہ سب پھر ایک وحدت بن جاتا ہے، روح قلب نفس، یہ ایک وحدت بن جاتا ہے. اور اس وحدت کا نام جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ. جب یہ قلب کا رخ نفس کی طرف ہے اور پورا وجود جو ہے وہ قلب کے تابع ہے، تو یہ کیفیت نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کا حکم. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے ڈاواں ڈول، یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر. اکثر انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، برے سے برے انسان میں بھی کبھی نیکی کا جذبہ ابھر آتا ہے، اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی بدی سلطنت ہو جاتی ہے. یہ قلب کا، اور قلب کے معنی کیا ہے؟ پلٹنے والی ہے. یہ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، اس سے آرام نہیں. یہ اسپیشل مسل ہے جسم کا، جس سے ریسٹ کی ضرورت ہے. یہ حالت میں رہتا ہی نہیں، یا بچا ہوا ہے کھلا ہوا، بچا ہوا کھلا ہوا. قلب کے معنی اسی سے لفظ انقلاب بنا، بدل دینا، نظام کو بدل دینا، سیاسی نظام کو بدل دینا، معاشی نظام کو بدل دینا، سماجی نظام کو بدل، انقلاب. تو البر مطمئنت بہ مطمئنت الیہ النفس مطمئن بہ القلب، نفس اور قلب دونوں مطمئن ہو گئے. یا ایتھا النفس المطمئن، اور قلب کے اطمینان کا مطلب ہے روح کا اطمینان. یہ کہ قلب روح کا مطلب، اب پورا وجود اسی کے تابع ہو گیا، پوری روحانیت پورے وجود پہ دسترائت کر گئی. اب اس کے لیے جو الفاظ ہے وہ دعا، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی، ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ وہ نفس مطمئنہ عطا فرما دے، لیکن ہے بہت بڑی دعا.
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب وہ موت کا وقت آئے گا تو یہ پیغام ہوگا، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ بلند ترین مقام، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی. یہ آخرت میں بھی ہوگا جب اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی رضا پہ کس قدر خوش ہوگی، کتنے راضی ہوں گے، کیا نعمتیں ہوں گی. وہ ترانہ شکر جو زبان پر آئے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر، کل پاک، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وہ ہدایت دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور اب ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے کہ اللہ ہی ہمیں. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. درست یہ کیفیت، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہو جائے داخل میرے بندوں میں، خاص بندوں میں، ان کی صحبت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی صحبت اب تم میسر ہو اور میری جنت میں. والبر مطمئنۃ الیہ النفس واطمأن الیہ القلب والاسم ما حاک فی نفسک. اب یہ وہی جو پہلی روایت میں لفظ تھا، گناہ وہ ہے جس سے کہ تمہارے سینے کے اندر، تمہارے جی میں ایک تشویش پیدا ہو. وتردد فی الصدر، اور سینے کے اندر بھی ایک تردد پیدا ہو. یہ تردد میں نے کیا کیا، کیوں کیا، یہ بھی وہ انسان کی بات نہیں کرتی. یہ علامت ہے اس بات کی کہ تمہیں غلط. وہی نفتا کا نا تو آپ کو، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، وہ افتاؤ، اور تمہیں فتویٰ دے دے، لوگ تمام فتویٰ دے دیں کہ یہ بات صحیح ہے، اگر تمہارا دل